بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، رمضان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار ایک مسلمان کو پورا سال رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی مشین ہو اور پورا سال اگر آپ اس کا استعمال نہ کریں تو اس کے پرزے جام ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ مشین سروس مانگتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہمیں وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ اپنے خالق سے جب ہم دور جاتے ہیں وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے جس طرح سے انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ رمضان ایک طرح کی اپرچونٹی لے کر آتا ہے کہ جس میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے خالق کی طرف واپس لوٹیں، ہم دوبارہ سے اپنی جو عبادات کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، سحر اور افطار کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں ہم سے امید ہوتی ہے اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی صورت میں ان کی بھی مدد کریں۔ تو آج باقاعدہ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جب رمضان شروع ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اسے کیسے گزارا جائے، اپنے معاملات کو کیسے بہتر انداز میں ہم سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ہم سب کے جانے پہچانے مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب، محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ رضیہ البنات میں، اور وہاں پر سینئر مفتی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، مختلف مسائل پر بہت زیادہ عبور بھی رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، اللہ کا بڑا کرم ہے سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، اور خاص طور پہ یہ وہ دن ہے جس میں ٹائم نکالنا بھی ایک بڑا مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بنیادی نقطے سے آغاز کرتے ہیں کہ پہلے تو روزے کا اصل مقصد ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک فیسٹیول ہے، نیکیوں کا فیسٹیول، اور اس میں وہ ساری جیم شدہ پرزے جو ہیں وہ ایمان کے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے شروع میں مساجد اتنی بھر جاتی ہے کہ گنجائش سے بھی زیادہ سڑکوں پہ ہمیں صفیں نظر آ رہی ہوتی ہے، بچے کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، سب مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اصل تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو رمضان المبارک کا ہمیں کانسیپٹ دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ بنیاد ایک ہے، وہ ہے میری ذات سے تمہیں حیا آ جائے۔ ٹھیک۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ایک تو اس کا معنی ہم ڈر کرتے ہیں، اصل جو رمضان المبارک میں اس کا معنی صحیح بیٹھتا ہے وہ ہے انسان کو اللہ سے حیا آ جائے۔ سپوز کریں آپ یہاں اسٹوڈیوز میں ہیں، یہاں سے تھکے آرے چلے گئے، اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے بول بول کے آپ کا گلا خشک ہو چکا ہے، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈا شربت بھی رکھا ہوا ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں کہ اٹھا کے اس کو پی لیں، اور ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی بھی ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کو روکتی ہے وہ ہے کہ مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اللہ دیکھے نہ دیکھ رہا دیکھے، ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے نا، کیسے پیوں؟ صحیح۔ تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ کیفیت آپ کو 11 مہینے بھی میسر آ جائے، رمضان کے 30 دن 29 دن آپ کو اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے رمضان کا وہ ہے اللہ کو ہر جگہ محسوس کرنا۔ فرمایا نا، روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، بری باتیں نہیں چھوڑی، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، اس نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا ہے۔ تو بعینی یہ مسلمان کو عام زندگی میں 11 مہینے کہ بھئی جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، ناجائز کھانا چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، اس کی پریکٹس کرائی جائے گی آپ کو رمضان میں۔ اب جو جتنی اچھی پریکٹس کرے گا وہ 11 مہینے اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لے کر آئے گا۔ اور اگر اس نے صرف رمضان کو ایک فیسٹیول کے طور پر لے لیا کہ جی چلو جی اچھی سی پکوڑے بنیں گے، اچھے سے سموسے بنیں گے، اچھی سی سحری بنے گی، تو بھائی پھر اس نے رمضان تو پا لیا، لیکن اللہ نہ کرے ان کا شمار، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ حضور نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پا لے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ معمولات جب ہم لوگوں کے دیکھتے ہیں
تو اس میں کچھ لوگ تو واقعتاً ایسے ہیں کہ جو اس مہینے میں، کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے جہاں پورے سال آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد جا کے نماز ادا کریں، لیکن شاید محلے سے آپ کے کچھ گھر ہی ایسے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہر گھر سے لوگ جا رہے ہیں، ہر گھر سے لوگ اہتمام کر رہے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کریں، تو آپ بھی چلے جاتے ہیں مسجد، اس بہانے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اس مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شاید جن پر ہم دیکھتے ہیں کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، وہ روزے تو رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے نزدیک شاید اتنا بڑا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا کہ آپ روزے رکھیں، لیکن وہ عبادات کا وہ اہتمام نہیں کرتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، بے ایمانی نہیں چھوڑتے، سود لینا نہیں چھوڑتے، نماز جو ہے وہ وقت پہ ادا نہیں کرتے، تو ان تمام لوگوں کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک بڑی عجیب حدیث ہے، اور میں اپنے ناظرین کے نظر کروں گا، بہت کم بیان کی جاتی ہے ہمارے ہاں یہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ما اتی علی المؤمنین شہر خیر منہ، مومنین پر اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا۔ وما اتی علی المنافقین شہر شر منہ، منافقین پر اس سے بدتر کوئی مہینہ نہیں آیا۔ وجہ آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ مومن آدمی کے عمل کو اللہ رب العزت اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ مومن آدمی، سپوز کرے میں ہوں، آپ ہیں، ہر وہ آدمی جو اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ جی رمضان آ گیا تو وہ سوچنے لگتا ہے میں نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، میں نے قرآن کتنا پڑھنا ہے، میں نے اپنے دن 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے، میں نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، پہلے سے پورا پلان کرتا ہے۔ ساتھ میں وہ اپنے گھر میں وہ راشن ڈلوانے کی پہلے سے کوشش کرتا ہے کہ بھئی شعبان میں ساری چیزیں کر لو، جو شاپنگیں کرنی ہے کر لو، بھئی اس مہینے نکلنے جیسا نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے اس مہینے کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اب اس بندے نے جب سب کچھ پہلے سے سوچ کر لیا، پلان کر لیا، تو اللہ نے اس کی ساری نیکیاں پہلے سے لکھ لی، کیونکہ سب کچھ اللہ کے علم میں۔ منافق آدمی، کمزور ایمان والا آدمی جس کے بارے میں آپ نے بات کی، وہ تو کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں لوگوں کیا ہو جاتا ہے، چلو بھائی رات کو تڑوں پہ دیر تک بیٹھیں گے، رات کو یوں کریں گے، بھائی فلاں کھیل کھیلیں گے، بھائی فلاں یوں کریں گے، بھائی یوں کریں گے۔ تو یہ بندہ اپنے ان غلط سوچوں کو لے کر رمضان گزار رہا ہوتا ہے، یا خدا نہ کرے اگر وہ تاجر ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ چلو جی رمضان آ گیا، لوگ تو خوش ہو رہے ہیں کہ عبادت کا مہینہ ہے، میں نے تو جی چیزوں کو ڈبل اور ٹرپل گنا جو ہے بڑھا کے میں نے بیچنا ہے، جیسا کہ ہو بھی رہا ہے، بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ منافق سوچتا ہے کہ یار یہ آدمی آئے گا مجھ سے راشن ڈلوانے کے لیے کہ میری دکان ہے کہ بھائی راشن دے دو، تو میں جناب وہ سستی چیز مہنگی کر دوں گا، یا جو بہت پرانی پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے ان کو ڈلوا دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے ایک نفع کا مہینہ ہے، وہ کماتا ہے اس میں، اور فرمایا للمنافقین نقمۃ، یہ اللہ کی طرف سے منافق کے لیے انتقام ہے کہ تو نے اس مہینے میں بھی میری قدر نہیں کی، تو نے مجھ سے حیا نہیں کی، اب جب قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت دنیا میں بھی قائم ہونے میں دیر نہیں لگتی، صحیح۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اب اس فریم میں دیکھیں کہ میرا شمار مومنین میں ہو رہا ہے یا میرا شمار منافقین میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ روزے سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں؟ روزہ آپ نے رکھ لیا پورا دن، سحر سے لے کر افطار تک آپ روزے کی حالت میں رہے، اس میں آپ نے عبادتیں وغیرہ بھی ساری کی، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا آبجیکٹیو ہے کیا؟ آپ حاصل کیا کرنا ہے ہم نے اس میں؟ خوشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، ٹھیک، دیکھیں آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وین آپ جب اس کو اچیو کرتے ہیں تو آپ اندر کیا فیل کرتے ہیں؟ خوشی فیل کرتے، ایک خوشی، ایک سرور، اور بعض اوقات آپ کے چلنے میں بھی تھوڑی سی اکڑ آ جاتی ہے نا کہ آئی ڈیڈ اٹ۔ ایسے ہی جب آپ افطار کرنے بیٹھتے ہیں
اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اور آپ نے گلاس پانی کا ڈالا، الحمدللہ، خدائے رب العزت کا ایک اور بہت بڑا حکم میں نے کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ تو یہ جو میرے رب کا حکم پورا کرنے کا کی جو خوشی ہے نا، یہ ہے اصل وہ فرحتان، اللہ نے خود قرآن حدیث میں خوشی ہے اس کے لیے۔ ایک خوشی تو یہ ہوگی، اور ایک خوشی جب یہ مجھ سے ملنے آئے گا نا، مجھ سے ملاقات کے وقت، اس وقت جو خوشی اس کو حاصل ہوگی وہ بیان کرنے جیسی نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم مزید گفتگو کریں۔ پروگرام میں اس وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اصل جو مقصد ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور سحر سے لے کر افطار تک بھوکے رہتے ہیں، اور پھر افطار پہ جب مومن افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ جو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہے، اور اسی میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب۔ اور ایک دو سینیریوز ہیں ہمارے سامنے، ایک تو وہ کہ ایک ایسا شخص کے جو شاید اس کو ایک کہہ لیں کہ فراغت میسر ہے، صبح اسے ابھی کام پر نہیں جانا پڑ رہا، ہو سکتا ہے وہ گھر سے بیٹھ کے کوئی آن لائن کام کر لیتا ہو، تو اس کو پھر وقت مل جاتا ہے عبادات کرنے کا، وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے گا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر لے گا، وہ نوافل بھی پڑھ لے گا، اور وہ کسی حد تک برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، زیادہ تر کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا اسکیجول بہت زیادہ ٹائٹ ہے، وہ 9 to 5 جاب بھی کرتا ہے، وہاں پر اس کو برڈن بھی کام کا ملا ہوا ہے، اور مشکل سے نماز کا وہ اہتمام وہاں پر کر پا رہا ہے، نمازوں کی بہرحال پابندی وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ عبادتیں نہیں کر پا رہا، شاید اس کو وہ وقت نہیں مل پا رہا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے یا اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اسی طرح باقی معاملات ہیں۔ تو کیا دونوں کی جو فضیلت ہے، دونوں کی جو نیکیاں ہیں، کیا وہ اوپر نیچے ہو جائیں گی اس طرح سے؟ بالکل نہیں، اچھا، بالکل بھی نہیں۔ یہ سمجھنا کہ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے والا شخص یہ عبادات کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا، یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اور میں اس پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اتنے میں ایک نوجوان اچھے خاصے قد کاٹی کے وہ گزر رہے تھے، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ کتنا ماشاءاللہ یہ مضبوط آدمی ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا تو اس وقت دشمنوں کے اوپر یہ وار کرتا اور مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ ہوتا۔ گویا کہ اس زمانے کا سب سے ٹف کام جو تھا وہ عبادت کے طور پہ وہ جہاد میں جانا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ محض اپنے آپ کو عبادات میں لگا دینا کو ہی سب کچھ سمجھ دینا، آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی حلال روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے یا اپنے ماں باپ کو خدمت کی غرض سے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اس وقت بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جیسا اجر حاصل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو فراغت دی ہوئی ہے، فرصت دی ہوئی ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے برڈن اس روزے کو رکھ کر بھی باس کی بھی جھڑکیاں سن رہا ہے، سینئرز کی بھی سن رہا ہے، اور پھر ٹریفک کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ پھر ہمارے ہاں کراچی میں جو ٹریفک کا ایک لوڈ آتا ہے نا عصر کے بعد 5 بجے کے بعد، اس میں 2 گھنٹے خوار ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ لڑائیاں بھی اسی ٹائم پر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آدمی یہ سب کچھ برداشت کر کے روزہ رکھ رہا ہے تو عند اللہ کے ہاں اس کی اور اس شخص کے اجر میں انشاءاللہ برابری ہوگی۔ اچھا، ہاں یہ ضرور ہے جب یہ گھر پہنچا، اب اس کے ہاتھ میں جتنا وقت ہے اس وقت کو اب یہ ضائع نہ کریں۔ اس کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ جیسے اس پہ اب شاید ہم بات کر بھی لیں کہ جی تراویح کے پڑھنے کے متعلق
اگر ایک آدمی ہے وہ دن میں اتنا تھک چکا ہے کہ اب اس کی ٹانگوں میں قوت ہی نہیں ہے کہ سر میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہوں اتنا لمبا، تو کیا میں اللہ کے ہاں گنہگار ہوں؟ نہیں، آپ گنہگار نہیں ہیں۔ اگر آپ تراویح نہیں پڑھتے ہیں آپ گنہگار نہیں ہیں، لیکن میں تراویح کا ٹائم کسی ایسی جگہ ضائع کر رہا ہوں کہ وہ کام اور تراویح دونوں میں ایک جتنی قوت لگ رہی ہے، لیکن وہ قوت آپ فضول لگا رہے، تو اب اللہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں بھی تو تجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے کچھ عبادت کر لے، میرے سامنے کچھ کھڑا ہو جا، میرے سامنے کچھ اپنی بندگی کا اظہار کر لے، لیکن تو نے اظہار کرنے کے بجائے وہ وقت فضول میں ضائع کر دیا۔ تو اب آئے گا فرق اس بندے کے کہ جو مسجد میں جا کے امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا اپنے گھر میں اپنے بچے کو آگے کھڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے، اب فرق آئے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ کا شیڈول اتنا سخت ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ مجرم نہیں ہیں، آپ کو اللہ پورا پورا اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں رمضان میں جہاں ایک یہ ماحول بنا ہوا ہے، جہاں عبادتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہر شخص اپنے طور پہ برداشت سے کام لے رہا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ سامنے جھگڑے نہ ہوں، اور کرائم ریٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کافی حد تک نیچے آ جاتا ہے رمضان میں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی پڑھتے ہیں کہ شیطان کو تو جکڑ لیا جاتا ہے، تو جب شیطان کو جکڑ لیا گیا، اس کے باوجود لوگ برائی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ غیبتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ چغلیاں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو شیطان کو جکڑ لینے کے باوجود یہ ساری جو چھوٹی موٹی برائیاں پھر بھی ہمیں رمضان میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایسا کیوں؟ میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، شاید 2000 کی بات ہے۔ لی مارکیٹ میں مسجد میں بیٹھے تو اس مسجد میں سفر کر رہے تھے، تو ایسے ہی عصر کے قریب قریب کا وقت تھا کہ جب ہمارے ہاں قوم کی لڑائیوں کا وقت عروج پہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی مسجد کے باہر کنڈکٹر اور کوئی آدمی لڑ پڑا۔ تو ایک صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے، ہم چہرے مورے سے ویسے ہی مولوی لگتے ہیں، تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں شیطان کو باندھا گیا ہے، یہ کون لڑائی کروا رہا ہے؟ اب اللہ رضا بعض اوقات آپ کے ذہن میں ایسا جواب ڈال دیتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ بڑا کارگر ہوتا ہے۔ تو سامنے ہی پکوڑے والا پکوڑے تل رہا تھا۔ میں نے کہا محترم ایک بات بتائیے، یہ جس تیل میں پکوڑے تل رہے ہیں، اگر اس کا چولہا نیچے سے بند کیا جائے تو کیا یہ تیل فوراً ہی ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے کافی دیر لگے گی۔ میں نے کہا شیطان تو پہلی رات کو ہی باندھ دیا جاتا ہے، صحیح، لیکن ہمارے مزاجوں میں شیطانیت کا جو ابال ہوتا ہے، جو ہم 11 مہینے ایک چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، صحیح، وہ ابال بیٹھتے 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 پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تو ہم سے لڑائیاں، ہم سے برائیاں وہ شیطان نہیں کرواتا، وہ ہماری عادت، وہ ہماری فطرت، وہ ہمارے مزاجوں کا جو ابال ہے کہ آپ کو ایڈکٹ کر دیا گیا ایک چیز پہ، آپ کو غصہ آنا ہے تو آپ کو غصہ آنا ہے، آپ کو یہ برائی کرنی ہے تو کرنی ہے، وہ شیطان نہیں کر رہا، اب آپ کی عادت، آپ کی ہیبٹ جو ہے وہ آپ سے یہ کروا رہی ہے۔ ٹھیک، شیطان تو بند ہے، اسی لیے تو اس مہینے میں آپ کو ہر طرف سے عبادت میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی فطرت میں نیکی آ جائے، عبادت آ جائے، اور پھر جب آپ عام زندگی میں جائیں تو اسی فطرت کے ساتھ جائے، اسی نیکی کے ساتھ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کے خیال میں بیسٹ پریکٹسز پھر کیا ہو سکتی ہیں؟ رمضان جب شروع ہو گیا، خاص طور پہ جب ہم پہلے عشرے کی بات کریں، اب ہم نے ہر مسلمان ظاہر ہے چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹے، زیادہ سے زیادہ اس کو وہ ثواب کمانے کے مواقع میسر ہوں، اور وہ کما بھی لے، تو پریکٹیکلی کیا بیسٹ پریکٹسز ہو سکتی ہیں اس میں گزارنے کے لیے؟ بیسٹ پریکٹسز تو یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھا نا، تو آپ اپنے زبان کو کم سے کم استعمال کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کو قابو کر گیا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان، آپ اپنی زبان کو قابو کر لیں، اور پھر فرمایا اگر کوئی تم سے لڑے تو اسے لڑو مت، اس سے کیا کہو انی صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے۔ ٹھیک، اب وہ روزہ ہے نا تو سامنے والے کو حیا آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک شیڈول آپ اپنا 24 گھنٹے کا بنا لیں، ٹھیک ہے، اس میں اپنے کام کو بھی رکھیں، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق۔ دیکھیں اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ راہب بن جائیں 24 گھنٹے کے لیے، وہ ایک چھوٹی سی شکل میں اعتکاف کی شکل میں
مہینے کے آخر میں نظر آتی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب آپ مسجد آ جائیں اور ساری دنیا سے قطع تعلق کر لیں. لیکن عام رمضان میں آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں, لیکن آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوانٹیٹی کو بڑھائیے. عام دنوں میں آپ رات کی نماز, عشاء کی نماز 9 رکعت پڑھتے تھے وطر سمیت, اب آپ اسے 29 پڑھیے, آپ اسے 32 پڑھیے, آپ اسے 40 پڑھیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تراویح 41 رکعت پڑھا کرتے تھے. بڑھائیے اس کو. قرآن مجید کو آپ تھوڑا وقت دیتے تھے, اب تھوڑا زیادہ کر لیجیے. ساتھ ساتھ اگر اللہ نے آپ کو مالی حیثیت بھی دی ہے تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ مواسات کا ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کو تلاش کرے, ایسے غریبوں کو تلاش کرے, ایسے لوگوں کے پاس جائے جن کے پاس, حضور صاحب نے عرض کیا رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگوں کو کیا کھلائیں گے, کیا پلائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایک گھونٹ لسی بھی روزے دار کو پلانا جس سے وہ اپنے روزے کو افطار کر سکے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے پورے روزے کا اجر تمہیں نصیب فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان پریکٹسز کو کریں کہ اپنا جو معمول ہے اس سے تھوڑا آگے بڑھیں, بہت زیادہ نہیں کہ آپ بیمار ہو کے پڑ جائیں, نہیں, تھوڑا اپنے آپ کو کریں اور اپنے 24 گھنٹے کو ایسا کریں کہ شیطان کو اس میں سراغ نہ ملے آپ کی زندگی میں آنے کے لیے, آپ کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, میری جو انڈرسٹینڈنگ اس سے بنی ہے وہ یہ کہ آپ جتنا خود کو مصروف رکھیں گے تو اتنا ہی میرا خیال ہے گناہوں سے آپ بچے رہیں گے. اچھا, پھر رمضان میں کچھ اسکیجول بھی اس طرح کا ہے کہ ہمیں ٹائم مل بھی نہیں پاتا دنیاوی چیزوں کے. بھائی جو شخص جاب پہ جا رہا ہے اس نے وہاں کے کام بھی کرنے ہیں, پھر پتہ چلا ظہر کا وقت ہو گیا, نماز آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد اگر آپ کو کچھ وقت میسر ہوتا ہے تو آپ نے اس میں تلاوت کر لی. اور آج کل تلاوت بھی بڑا آسان کام ہے, آپ موبائل میں ہی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اسی میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. یا اگر آپ نے احادیث کی کتابیں ہیں تو وہ بھی PDF ورژن میں موجود ہے, وہ بھی کر لیتے ہیں. پھر آپ نے کچھ کام کیا ہوگا, پھر عصر کا وقت ہو گیا, اسی کے بعد مغرب, اور وقت ویسے ہی جلدی گزر جاتا ہے. پھر رات میں مغرب کے بعد ہم معمول دیکھتے ہیں کہ پھر وہ تراویح کا وقت ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو باقی کے نوافل ہیں اور وہ تمام نمازیں. تو یہ ایک مصروفیت کا ایک وہ سارا ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ نے خود کو اس مصروفیت میں رکھا ہوا ہے تو پھر آپ گناہوں سے بھی بچ گئے, عبادتیں بھی آپ نے کر لیں, ثواب بھی آپ نے کما لیا. لیکن جہاں پر آپ کو اس میں, کیونکہ روزے کی حالت میں بھی یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ٹائم پاس بنا لیتے ہیں, کچھ آفیسز میں جہاں پر ان کو کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے, وہ سیریز دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ڈرامے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, تو یہاں پر بھی برائی سے تو وہ نہیں بچ پائے. انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یار روزہ گزر نہیں رہا, جیسے وہ ہمارے یہاں کس طرح استعمال کی جاتی ہے, روزہ لگ رہا ہے مجھے, تو اب وہ روزہ لگ رہا ہے کا مطلب ہے کہ پھر جو وہ دل چاہے گا وہ کرے گا. اس کا حل کیا نکالیں پھر؟ دیکھیں, میں اب سے یہ کہنے والا تھا کہ اب ہم شہری لوگ جو ہے نا, ہم رمضان میں چونکہ اب گرمی ہے, اپریل کا مہینہ ہے, تو دن میں تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں, تو ہم نے اپنی راتوں کو جو ہے نا وہ جگا دیا ہے. اور لڑکے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں پہ لوڈو ہو رہی ہوتی ہے. یہ کلچر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کے کرکٹ. جی ہاں, تو وہ جو یہ ایک کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہا ہے رات کے جاگنے کا, یہ کلچر تھا ہمارا رات کو جاگ کے عبادت کرنے کا. وہ کلچر اب بہت چینج ہو گیا. اب لوڈو میں ساری رات گزر رہی ہے, تاش میں گزر رہی ہے, جناب والا کرکٹ میں گزر رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کسی کھیل کو کھیلنا, اپنے آپ کو ریفریش کرنا, اس سے شریعت نہیں روکتی ہے, بشرطے کہ وہ کھیل جائز کھیل ہو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کھیل کو ہی کام بناتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں مجھے ایک لڑکا کہنے لگا, مفتی صاحب وہ برابر کے گراؤنڈ میں نا ہر رات کو 1 نائٹ ٹورنامنٹ چلے گا. اچھا, مطلب یہ ہے کہ رمضان کی اگر 30 راتیں آئیں گی تو 30 ٹورنامنٹ چلیں گے وہاں پہ. اب یہ ہے آپ نے اپنے رمضان کو ضائع کر دیا. آپ نے اپنے کیے ہوئے جو دن بھر آپ عبادت کر رہے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سیریز دیکھ رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, وہ دیکھیں امام ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی فضائل اعمال ہیں, ان کی ایک عجیب بات مجھے بڑی پسند آتی ہے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی روزہ رکھ لو, روزہ تو رکھ لیا, عبادت کر لو, عبادت نہیں کر سکتے ہو تو سو جاؤ. اچھا, سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے؟ سو جاؤ, کم از کم گناہوں سے تو بچو گے, آپ کا جسم بھی ریلیکس ہوگا. کم از کم سو جاؤ, گناہوں سے تو بچو گے نا. اب اگر آپ نے روزہ بھی رکھ لیا, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ حکیم صاحب نے بہترین آپ کو دوائی دی تھی کہ جی یہ دوائی لیجئے, لیکن خبردار کھٹے سے آپ نے بچنا ہے اور آپ نے نمکین نہیں چیز پینی. ٹھیک ہے, پرہیز بتا دیا. آپ نے وہ بہترین دوائی لی جو لاکھوں روپے کی بنی, ادھر ہی سے آپ نے جناب والا وہ لیمو پانی بنا لیا اور اس میں جو ہے سوڈا ڈال کے اور وہ بھی پی لیا. تو آپ نے کیا کر دیا, اس پوری جو دوائی تھی اس کی تاثیر کو فوراً ہی ضائع کر دیا. ہم یہ کر رہے ہیں کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں, مشقت بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں, اور یہ تکلیف ہے کیونکہ رمضان کو اللہ نے تکلیف کا مہینہ کہا ہے.
ٹھیک ہے. کیونکہ رمضان جب روزہ اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، لیکن ہم مشقت کر کے اس کے بعد ایک لیمو پانی کا گلاس پی لیتے ہیں، وہ جو پوری روحانیت آنی ہوتی ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور یہی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اسی پہ ہم بات کو سمیٹتے بھی ہیں کہ جب آپ عبادتیں کر رہے ہیں، جب آپ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، جب آپ نے وہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس رمضان کو آپ نے اچھے سے گزارنا ہے، تو خود ہی ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. ان جو نفسانی خواہشات ہیں ہماری، اس پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس پہ قابو نہیں پا سکے اور یہ جو مہینہ آپ کو میسر ہو رہا ہے، اور یقیناً ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مہینہ میسر ہوا ہے، اگر ہم اس کو ایسی ضائع کر دیں تو یقین جانیں بہت بڑا نقصان ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے آج وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے، اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. آپ کی اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے احسن عمر کو دین اور ہم سے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.